اب زکوٰۃ نہ دینا یہ ایک مشہور و معروف گناہ ہے، جیسے نماز نہ پڑھنا مشہور و معروف گناہ ہے، جیسے نماز نہ پڑھنے کا بڑا ہولناک و خوفناک عذاب ہے، ایسی زکوٰۃ نہ دینے کا بھی بڑا ہولناک و خوفناک عذاب ہے۔ زکوٰۃ ہر اس مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، ہر وہ مسلمان جو عاقل بالغ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور اس کی ملکیت میں اس قدر مال زکوٰۃ موجود ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، چاہے وہ سونا ہو یا چاندی ہو یا نقد رقم ہو یا مال تجارت ہو یا یہ سب ہوں، اور سب مل کر مجموعی مقدار کم از کم نصاب کے برابر ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، اسے صاحب نصاب کہتے ہیں۔ ایسے ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور ایک سال گزرنے کے بعد اس نصاب پر گزرنے کے بعد مال زکوٰۃ کا 40واں حصہ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ لہذا جس مسلمان پر اس تفصیل کے مطابق زکوٰۃ فرض ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال زکوٰۃ کا صحیح حساب لگا کر جس قدر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور واجب ہوتی ہے اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ تو یہ زکوٰۃ ادا کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے، رمضان شریف کے روزے رکھنا ضروری ہے، حج کرنا فرض ہے، ایسی زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جیسے بہت سے مسلمان خواتین و حضرات ایسے ہیں کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، حالانکہ نماز ان پہ فرض ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے، ایسے رمضان شریف میں روزے نہیں رکھتے۔ ایسے بہت سارے مسلمان خواتین و حضرات ایسے ہیں کہ وہ صاحب نصاب ہیں اور ان پر واقعتاً زکوٰۃ فرض ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، تو زکوٰۃ نہ دینے پر بڑا عذاب اور وبال قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے۔ چنانچہ اس فصل میں حضرت فرماتے ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ سانپ کی شکل بن کر اس کے گلے میں بطور ہار کے ڈالا جائے گا۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ سانپ کی شکل بن کر اس کے گلے میں بطور ہار کے ڈالا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں ہے کوئی شخص جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک اژدہا اسے گلے میں ڈال دیں گے۔ اور پھر حضرت نے اس کی تائید میں قرآن شریف کی وہ آیت تلاوت کی جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی ہے، اور حدیث شریف میں اس کی مزید تشریح آئی ہے کہ جس مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہو اور زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد وہ اپنے سونے چاندی نقد رقم مال تجارت وغیرہ کی زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک گنجے سانپ کی طرح اس کو بنا دیں گے، ایک اژدہا وہ مال بن جائے گا جس کا زہریلے ہونے کی وجہ سے سر گنجا ہو جائے گا۔ جو گنجا سانپ ہوتا ہے نا وہ زہر کی شدت کی وجہ سے اس کے سر کے بال اڑ جاتے ہیں، اس کے سر پر 2 کالے نقطے بھی ہوں گے، اور اس کے سر پر 2 کالے نقطے بھی ہوں گے۔ یہ 2 کالے نقطے بھی بڑا خونخوار اور خوفناک اور زہریلے سانپ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو کالا ناک بھی وہ گنجا بھی ہوگا اور اس کے اوپر 2 نشان بھی ہوں گے، اور وہ انتہائی خوفناک شکل میں زکوٰۃ نہ دینے والے کے گلے میں ہار بن جائے گا، اور ہار بن کر کے پھر وہ اس کے جباڑے پکڑے گا اور وہاں پر وہ ڈسے گا، اس کے منہ کو کاٹے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، جس سونے کی، جس چاندی کی، جس مال تجارت کی، جس روپے پیسے کی تو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ ہوں میں، اور پھر وہ اس کے ڈسے گا۔ اس طرح سے وہ اس کو قیامت کے دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اتنے عرصے تک برابر اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ تو یہ ہے وہ اژدہا، یہ ہے وہ خوفناک سانپ جو یہاں پر تو سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، نوٹوں کی شکل میں، مگر وہاں یہ خوفناک اژدہا بن جائے گا اگر دنیا میں زکوٰۃ نہ دی، زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام نہ کیا، حالانکہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو چکا ہے، وہاں یہ شکل اختیار کر لے گا وہ، اور یہ شکل اختیار کر کے وہ زکوٰۃ نہ دینے والے کے ڈسے گا تو اسے کیا حال ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اس کے ہاتھ کو چبائے گا، یہ خوفناک اژدہا جو انتہائی زہریلا ہے، وہ زہریلا سانپ زکوٰۃ نہ دینے والے کے ہاتھ کو اپنے منہ میں چبائے گا، اور پھر ہاتھ سے آگے چباتے پورا جسم چبا ڈالے گا۔ اللہ بچائے۔ ایک تو اس کا زہریلا ہونا، پھر سانپ کا ہونا، گنجا ہونا، 2 نشان والا ہونا، یہ ساری اس کے زہریلے اور خوفناک ہونے کی علامت، اور پھر اوپر سے وہ اس کا ہاتھ بھی چبائے گا یہاں تک کہ اس کے سارے جسم کو چبا ڈالے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ اس کے ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا سونا چاندی ہوں، میں تیرا روپیہ پیسہ ہوں جو تو جمع کر کے رکھتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا،
میں وہ ہوں دیکھ. تو اتنا ہولناک خوفناک عذاب یہ قیامت کے دن اس کو دیا جائے گا زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے. اب دیکھو ذرا سا غور کرو اس مثال کے اندر، یہ تو بالکل جو کچھ بیان کیا گیا ہے حدیث سے ثابت ہے یہ تو، اور برحق ہے یہ. اور یہ زکوٰۃ نہ دینے کا وبال جو ہے یہ مرنے کے بعد ہے، مرنے کے بعد یہ وبال ہے، اور پھر نہ جانے کہاں تک اور کب تک یہ اس کو یہ تکلیف اور عذاب ہوگا. دنیا کے اندر ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کسی کے کمرے میں سانپ نکل آئے تو ذرا سی دیر میں کمرہ خالی ہو جائے گا، یہاں تک کہ جو مرد ہیں وہی باہر، سب سے پہلے عورتیں بچے باہر کہیں گے سانپ ہے بھائی، سانپ سانپ ہے بھائی یہاں پر، اور سانپ کی ایسی تصویر پڑیں گے کہ سارے محلے میں شور مچ جائے گا، سانپ آ گیا سانپ آ گیا سانپ آ گیا سانپ آ گیا. جبکہ دنیا کا سانپ تو اس گنجے اژدہے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کا زہر کچھ ہے، نہ اس کا کاٹنا کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اسی سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ عورتیں بچے سب سے پہلے گھر سے باہر نکلتے ہیں، پھر کچھ مرد ہمت کر کے اس کو مارنے کے لیے اندر جاتے ہیں، وہ بھی کوئی اکیلا نہیں جاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے ڈس لے اور میں مر جاؤں. ایک دو نکل جاتے ہیں لکڑیاں لے کر کے، پھر اس کو ڈھونڈتے ہیں، مارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہاں تو وہ بھاگے گا بھی نہیں بھائی، وہ تو چھوڑے گا بھی نہیں. تو اتنا خوفناک اور ایسا زہریلا اژدہا زکوٰۃ نہ دینے والے کے جب ڈسے گا تو وہاں تو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. تو دنیا میں جب دنیا کے سانپ سے ہمیں اتنا ڈر لگتا ہے تو اس گنجے سانپ سے تو ہمیں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، اور ڈر کر کے اپنے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. www.darsequran.com